بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اختلاف۔ 27 ماہ بعد علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار۔ ایران پھر جنگ کے لیے تیار۔ اسرائیل غزہ پر قبضے کے لیے بالکل سربکف ہوا ہے، اور پانی بن گیا عذاب۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ معصوم بچے بھی گرفتار ہوئے، یہ بھی دعویٰ ہے کس کا؟ پی ٹی آئی آفیشل کا، کہ انہوں نے عمران خان کی ضمانتوں پر مٹھائی تقسیم کی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہیں بھی پکڑ لیا گیا۔ ابھی کہاں تک صحیح ہے کہاں تک صحیح نہیں، اس کی بات تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات ان معصوم بچوں کی کر لیتے ہیں۔ پی ٹی آئی آفیشل سے معصوم بچوں کی تصویریں جاری کی گئی ہیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو عمران خان کی وہ جو 8 مقدمات میں ضمانت ہوئی، اس کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کرنے پر گرفتار کر لیا گیا۔ اب کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں صحیح، پولیس نے اس کی نہ تردید کی ہے نہ اس نے اتفاق کیا اس بات سے۔ کل تک شاید کوئی بات سامنے آ جائے کہ یہ ہے بھی صحیح کہ غلط ہے، لیکن فی الحال سوشل میڈیا پہ تو اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پانی بن گیا عذاب، تو وہ آپ کو پتہ ہے کے پی کے میں جو حالات ہیں، کراچی میں جو حالات ہیں، بلکہ پورے پاکستان کے۔ اب تو بھارت نے ستلج میں بھی پانی چھوڑ دیا، اور قصور کے کچھ نواحی علاقے جو ہیں وہ بھی زیر آب آ گئے۔ تو معاملات خاصے گڑبڑ ہیں، لیکن اللہ بہتر کرے گا۔ کچھ ہو رہا ہے، کچھ دعا کریں آپ بھی کہ اس آسمانی آفت سے جان چھوٹے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں چھوٹے گی۔ جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی یہ پریشانی رہے گی، اس کے باقاعدہ انتظامات کرنے پڑیں گے، کیونکہ موسمی تبدیلی پوری دنیا میں آئی ہے، اور یہ اسی کے سارے کارنامے ہیں۔ بہرحال اللہ بہتر کرے، اور اللہ اس مصیبت سے ہمیں، ہمارے پاکستانیوں کو، سب کو محفوظ کرے۔ بات کرتے ہیں کہ 27 ماہ بعد علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار۔ بہت تنقید ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ بھی، ولاگرز بھی کر رہے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے، اور بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب علیمہ خان جو ہے ان کی کہیں تار ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ شیر شاہ ان کا بیٹا جو ہے ملک سے باہر بھی گیا، واپس بھی آیا، اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اچھا، شاہریز کا نام نہیں تھا، شاہریز ایک انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہے، وہ بھی بیٹا ان کا۔ کل رات چھاپہ مار کے ان کے گھر سے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور بالکل اسی طرح رات کی تاریکی میں گرفتار کیا گیا، عقبی دروازے سے، جیسے کسی ڈاکو کو یا کسی بہت بڑے دہشت گرد کو گرفتار کیا گیا ہو۔ اچھا، میں عام طور پہ کہتا ہوں نا، پی ٹی آئی میں اور عمران خان کے نزدیک جو ہے وہ نادان دوست ہیں، تو یہ نہ سمجھیں ہر جگہ نادان دوست ہیں، حکومت میں بھی نادان دوست ہیں۔ یہ نادان دوستوں کا نادان کارنامہ ہے کہ بھی دن کی روشنی میں کیوں نہیں گرفتار کیا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ 9 مئی کے کیسز میں تھے، جیسے بار بار مطلب حسان نیازی کے والد نے بھی کہا کہ پتلون تو شیر شاہ نے لا کے دی تھی، لیکن 10 سال سزا ہو گئی اپنا حسان نیازی کو، تو ان کی جو مطلب علیمہ خان جو ہے، ان کی والدہ جو ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں، ہم آج بھی کھڑے ہیں، بات کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے، اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کوئی بات نہیں، کر لیں گرفتاری۔ اسد کیسا کرے، اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو، یہ وہی الفاظ ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں مسلم لیگ نون والے کہا کرتے تھے۔ اچھا، ان کی گرفتاری کا بڑا عجیب سا معمہ ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں، لیکن بعد میں کہہ دیا پولیس نے کہا ہے آج ریمانڈ کے لیے۔ آج دوسرے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا، وہ جو شیر تھے، شیر شاہ جو تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا۔ اپنا شیر افضل مروت بڑے باتیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے علیمہ خان کی کئی تاریں ملی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے بیٹے گرفتار نہیں ہو رہے، یہاں پھر رہے ہیں، اور سچ مچ۔ لیکن یہ 27 ماہ کے بعد اب ذرائع کا دعویٰ یہ کہ ان کے نام ضمنی میں آئے ہیں، تو بھائی جب اگر یہ تھے وہاں کور کمانڈر ہاؤس کے باہر،
اور شیر شاہ نے پتلون پکڑائی تھی حسان نیازی کو، حسان نیازی نے لہرائی تھی، اس کو تو ہو گئی 10 سال سزا. تو چلے 10 سال نہ صحیح 5 سال صحیح، یا گرفتاری تو ہوتی شیر شاہ کی، کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال تھا، ہم لوگ بھی کرتے تھے. شیر افضل مرور کہتے تھے نہیں بھائی ایسا لا کے کام ہو رہا ہے، ان کو کوئی رعایت کہیں سے خاص طور پہ ملی ہے، اور وہ ملک سے باہر بھی گئے تھے. اب دونوں بیٹے گرفتار ہو گئے، اور وہ جو ہے نا مشال یوسف زئی، وہ بھی بڑی اعتراض کرتی تھیں کیونکہ وہ نمائندہ ہے نا اپنا بشرا بی بی کی، لہٰذا وہ بھی بڑی اعتراض کرتی تھیں کہ علیمہ خان کے بچے پھر رہے، یہ بھی شامل تھے، سب کچھ تھا. اب شاید ان کو ٹھنڈ پڑ گئی ہو، لیکن جس بھونڈے انداز میں نادان دوستوں نے، حکومتی نادان دوستوں نے، یہ بھی ہر دور میں ہوتا ہے، جیسے ثناء اللہ صاحب پہ جب مقدمہ بنا تھا تو وہ بھی نادان دوستوں نے بنایا تھا نا، یا بنوایا تھا کہ بس قیامت آ جائے گی. کیا ہوا؟ سزائے موت بنتی تھی اس کیس میں، لیکن جھوٹا تھا، مقدمہ ختم ہو گیا. اسی طرح ان دونوں کو جس طرح 27 ماہ کے، تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ 27 ماہ کے بعد کیوں پکڑا گیا؟ اگر یہ 9 مئی میں یہاں تھے. دوسرا یہ کہ وہ جو شاہریز ہے وہ انٹرنیشنل ایتھلیٹ ہے، اور وہ بہت سی ریسوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. اچھا وہ یہاں تھے ہی نہیں، ان کا ذرائع کا یہ کہنا، کل ثابت ہو جائے کہ وہ تھے وہ الگ بات ہے، لیکن شیر شاہ تو یہاں تھے، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بھی تھے، بلکہ اس کی چھت پہ بھی تھے جب فینٹ لہرائی گئی تھی. کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے، باقاعدہ اس کے شواہد موجود ہیں. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، حفیظ اللہ نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پینٹ تو شیر شاہ نے پکڑائی تھی، حسان نے تو صرف لہرائی ہے، اور یہ کہا کہ اتنی کمر اتنا یہ اتنا وہ. تو یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی اپنی چرپائی کے نیچے منجی تھلے ڈانگ پھیرو کہ بھائی تانوں بدنام کرنے لئے بھی یہ کام ہو رہا ہے. اگر 27 ماہ نہیں پکڑا تو اب پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا ورژن یہ ہے کہ چونکہ عمران خان کی ضمانت ہو گئی 8 کیسز میں، لہٰذا لوگ خوش تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی پی ٹی آئی کی، تو ان خوشیوں کو کم کرنے کے لیے علیمہ خان کے 2 بیٹے گرفتار کر لیے. ایک کل کیا گیا، ایک آج کر لیا گیا. بہرحال اس میں بھی کوئی ایسی بات صداقت نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں ایران پھر جنگ کے لیے تیار. اس نے جنگی مشقیں شروع کر رکھی بحری، اور اس نے نئے میزائل بھی بنائے ایسے جو ہزاروں میل تک وار کریں گے، بلکہ سامان حرب و ضرب بھی لے کے ساتھ جائیں گے. تو تیار ہے. اور دوسری جانب جو ہے اسرائیل کہہ رہا ہے غزہ خالی کرو فلسطینیوں سے ورنہ ہم آ رہے ہیں، اور ہم نے اس پہ قبضہ کرنا ہی کرنا ہے. کوئی دنیا کی طاقت، وزیر اعظم اسرائیل کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں غزہ پر قبضہ کرنے سے نہیں روک سکتی. آنے والے دنوں میں ایک یہ نیا خطرہ بھی موجود ہے. اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں، اور ہم نے میزائلوں سے بھی لیس کر دیا، ہم مشقیں بھی کر رہے ہیں. ہم نے بحری محاذ کو استعمال نہیں کیا تھا، اب کہ ہم بحری محاذ بھی استعمال کریں گے. اور ہمارا جو نیا میزائل ہے کہ وہ رستہ خیر، کہ خیر ہے کہ خبر ہے کہ کیا ہے، وہ ایک نیا نام ہے ان کا، تو وہ کہہ رہے وہ بڑا ہیوی ہے اور ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اور وہ یورپ تک مار کرے گا. تو اب یورپین یونین کی طرف سے بھی 31 اگست تک کی ٹائم دیا گیا ہے کہ اپنے ایٹمی اثاثے اور اپنی وہ جو ہے اس کا معاملات کا جو ہے وہ اس کی تفتیش کے لیے، تحقیقات کے لیے کھول دے ایران، ورنہ پھر سزا کے لیے تیار ہو جائے. یعنی اس کے ساتھ بھی 2 ہاتھ کیے جائیں گے. یعنی یورپ سے بھی دھمکی آئی ہے. بہرحال یہ بھی ایک ہے خطے میں موجود ہے. اگر یہ لڑائی چلی تو پھر کہاں تک جائے گی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اب چین سے بھی تعلقات ایران کے اچھے ہیں، اور چین بھی جو ہے وہ خطے میں امن کے لیے کام کر رہا ہے. افغانیوں کو بھی سمجھا رہا ہے، ایرانیوں کو بھی سمجھا رہا ہے، بھارت کے پاس بھی جا رہا ہے. ان کے وزیر خارجہ نے سب جگہ دورہ بھی کیا ہے. بہرحال اگلی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر نامزد کیے تھے پیٹرن ان چیف نے، عمران خان نے، اور سب کہتے ہیں کہ عمران خان کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن علی محمد خان جن کا میں نے کل بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں، پی ٹی آئی کی سیٹیں زیادہ، پی ٹی آئی کا اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، باہر سے ہمیں ادھار نہیں لینا چاہیے. یعنی محمود خان اچکزئی پر انہیں اعتراض ہے. اعظم سواتی پر وہ دھواں دار تقریریں نہیں ہوئی. تو پارلیمانی کمیٹی میں بھی فیصلہ ہوا کہ نہیں یہ ایسا نہیں. اور پارلیمانی کمیٹی نے ایک اور فیصلہ کر لیا پیٹرن ان چیف کے خلاف کہ انہیں کہا ہم ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے. لیکن اب پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہم ہر ضمنی الیکشن لڑیں گے. تو بہرحال
یو ٹرن ہے، اور یو ٹرن جو ہے ایک بڑی صلاحیت ہوتی ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں، لہٰذا ان کے یہاں جائز ہے۔ پھر ان کی پارلیمانی کمیٹی نے بھی یو ٹرن لے لیا، یو ٹرن نہیں لیا بلکہ پیٹر ان چیف کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دے دیا، اور انہیں بتایا کہ یہ شخصی عملیت نہیں ہے پارٹی میں، ہم بھی کچھ ہیں۔ تو اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، لیکن جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔